بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرگ یزید کے حوالے سے یہ خارجی، ناسبی، یزیدی، شمری بہت اعتراض کرتے ہیں شیعہ علماء و ذاکرین کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ شیعوں نے جو ہے نا اپنی طرف سے ایک افسانہ بنا رکھا ہے کہ یزید کی موت بڑے کرب کے عالم میں، بڑی تکلیف کے عالم میں ہوئی ہے، اور وہ کتے کی موت مرا ہے۔ اور وہ شیعہ علماء و ذاکرین یہ کہا کرتے ہیں نا اپنی مجلسوں میں کہ یزید کی موت بڑی عبرت انگیز موت ہوئی ہے، اور وہ کتے کی موت مرا ہے، اور وہ پیاس 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 کرتا تھا، پانی پی نہیں سکتا تھا وہ، اور اسی طرح وہ شدید پیاس کے عالم میں مر گیا، نہ وہ کچھ کھا سکتا تھا نہ وہ کچھ پی سکتا تھا، تکلیف کے عالم میں، کرب کے عالم میں ذلت اور رسوائی کی موت مرا ہے، اور کتے کی موت مرا ہے۔ یہ الفاظ جو ہے اس قسم کے الفاظ شیعہ علماء و ذاکرین بیان کرتے ہیں مرگ یزید کے حوالے سے، یزید کی موت کے حوالے سے، کہ دیکھو اس کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کیونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب اور ان کے خانوادے کا کھانا پانی بند کر دیا تھا، لہٰذا وہ بھی بھوکا اور پیاسا مر گیا۔ وہ پانی پینا چاہتا تھا لیکن پی نہیں پاتا تھا، اور پھر وہ کتے کی موت مرا۔ یہ جو لفظ کتے کی موت ہے نا، اس کے اوپر ان کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں شیعہ علماء و ذاکرین کی طرف سے۔ تو اس کے اوپر یزیدیوں کی طرف سے، شمریوں کی طرف سے، ناسبیوں کی طرف سے، خارجیوں کی طرف سے بڑا طنز اور تنقید کی جاتی ہے، اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں البدایہ والنہایہ، جو کہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، جو تاریخ ابن کثیر کے نام سے بھی مشہور و معروف ہے، اصل نام تو اس کا البدایہ والنہایہ ہے۔ اس میں اس کتاب سے میں یہ بیان کرتا ہوں، ابن کثیر کے حوالے سے میں بیان کر دوں آپ کو کہ ابن کثیر بنو امیہ کا بہت بڑا وکیل رہا ہے، بہت بڑا وکیل رہا ہے۔ اس نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ یہ بنو امیہ کو، معاویہ کو، خاص طور پر یزید کو بھی جس حد تک اس کی وکالت کر سکتے ہیں وکالت کی جائے، اور اس کے کالے کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈالا جائے، یا اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ نہیں جو کچھ اس نے کیا ہے وہ صحیح تھا۔ اس لیے میں نے اس کی کتاب کو چوز کیا ہے۔ ویسے تو اگر ہم دوسری کتابوں میں پڑھنا شروع کریں کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کا کیا انجام ہوا ہے، تو اس حوالے سے بہت سارا مواد ہمیں مل جاتا ہے اہل سنت کی کتابوں کے اندر، لیکن میں نے البدایہ والنہایہ کو اسی لیے منتخب کیا کہ یہ بنو امیہ کا، معاویہ کا، یزید کا وکیل ہے، اور اس نے حتی الامکان وکالت کی ان کی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کیا لکھا ہے یزید کی موت کے حوالے سے۔ پھر اس کو ہم ذرا میڈیکل سائنس کی طرف لے کے جائیں گے کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 298 لکھا ہے کہ روایت ہے کہ یزید گانے بجانے کے آلات، شراب نوشی کرنے، راگ الاپنے، شکار کرنے، غلام اور لونڈیاں بنانے، کتے پالنے، مینڈھوں، ریچھوں اور بندروں کے لڑانے میں مشہور تھا۔ ہر صبح کو وہ مخمور ہوتا، مخمور یعنی شراب کے نشے میں ٹن ہوتا، اور وہ زیندار گھوڑے پر بندر کو زین سے باندھ دیتا، اور وہ اسے چلاتا، اور بندر کو سونے کی ٹوپی پہناتا، اور یہی حال غلاموں کا تھا، اور وہ گھڑ دوڑ کراتا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس پر غم کرتا، اور بعض کا قول ہے
کہ اس کی موت کا باعث یہ ہوا ہے کہ اس نے ایک بندر اٹھایا اور اسے نچانے لگا تو اس نے اسے کاٹ لیا، یعنی بندر نے یزید کو کاٹ لیا اور اس بندر کے کاٹنے کی وجہ سے یزید کی موت واقع ہوئی۔ اب بندر کے کاٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس میں۔ میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ بندر کے کاٹنے کی وجہ سے ایک قسم کا وائرس ہے جو انسانی جسم کے اندر منتقل ہوتا ہے، اور اس سے جو بیماری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ریبیز۔ ریبیز کی بیماری ہو جاتی ہے جب بندر انسان کو کاٹ لیتا ہے، کیونکہ بندر کے کاٹنے سے ایک وائرس ہے، وائرس بی، ریبیز وائرس بی کہلاتا ہے وہ، اور وہ انسانی جسم کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ یہ ڈی این اے وائرس ہے اور یہ انسان کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے اور انسان کے خون کے اندر گردش کرنے لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اسے ریبیز کہا جاتا ہے۔ اب میں نیٹ سے میں نے ریبیز کے سمٹمز لیے ہیں۔ ریبیز سمٹمز ان ہیومنز، ریبیز کے کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں انسانوں میں۔ جب انسان کو ریبیز کی بیماری ہو جائے تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، سمٹمز کہتے ہیں علامات کو۔ ان میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک علامت ملے گی جس کے اوپر گلاس بنا ہوا ہے اور ایک لکیر لگی ہوئی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ہائیڈروفوبیا، یعنی جو ریبیز کی علامات ہوتی ہیں اس میں ایک چیز ہے ہائیڈروفوبیا۔ ہائیڈروفوبیا کیا ہوتا ہے؟ ہائیڈرو کا مطلب ہے پانی، میڈیکل ٹرمینالوجی میں پانی کو، انگلش میں تو پانی کو واٹر کہتے ہیں لیکن میڈیکل زبان میں پانی کو ہائیڈرو کہتے ہیں، اور فوبیا کہتے ہیں خوف، ڈرنا، خوف زدہ ہونا۔ ہائیڈروفوبیا یعنی پانی سے ڈرنا، پانی سے خوف زدہ ہونا۔ تو یہ ریبیز کی جو علامات ہیں ان میں ایک علامت ہے ہائیڈروفوبیا یعنی پانی سے ڈرنا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریبیز جو ہے، ریبیز کا جو مریض ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے۔ یہ بھی نیٹ سے میں نے لے رکھا ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہائیڈروفوبیا بیکاز اٹ اپیئرز ٹو کاز اے فیئر آف واٹر۔ ہائیڈروفوبیا جو ہے اس میں انسان ڈرنے لگتا ہے پانی سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ The reason is that the infection causes instant spasm in the throat when a person tries to swallow۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی چیز نگلنے لگتا ہے، کھانا یا پانی نگلنے لگتا ہے، تو جو اس کا تھروٹ ہوتا ہے، گلا ہوتا ہے تھروٹ، یہاں پر اسپازم ہو جاتا ہے، یہ سکڑ جاتے ہیں۔ اسپازم کا مطلب ہے سکڑ جانا، یہ سکڑ جاتے ہیں اور یہ بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ پانی بھی نہیں پی سکتا ہے، وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ایون دا تھاٹ آف سوالنگ واٹر کین کاز اسپازم، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر صرف مریض جو ہے وہ پانی پینے کے بارے میں سوچے تو اس کو اسپازم ہو جاتا ہے اور وہ اس کا اسپازم ہو جاتا ہے اور اس کا سانس بند ہونے لگ جاتا ہے اور وہ پانی نہیں پی پاتا ہے۔ میکنگ اٹ اپیئر دیٹ دا انڈیویجول از افریڈ آف واٹر، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرنے لگتا ہے، پھر وہ پانی سے ڈرنے لگتا ہے اور وہ پانی نہیں پی پاتا ہے۔ پانی جب اس کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ بس چیخنے لگ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے اور پانی سے کو کہتا ہے ہٹاؤ، اس پانی کو دور کرو مجھ سے۔ ہائیڈروفوبیا یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بھی پانی اس کے سامنے لایا جاتا ہے۔ دیکھیں، بندر کے کاٹنے سے بیماری ہوئی ہے ریبیز بیماری ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ریبیز کی جو علامات ہیں اس علامات میں ایک ہے ہائیڈروفوبیا۔ ہائیڈروفوبیا کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے پانی کا ذکر کیا جائے یا پانی لایا جائے یا وہ پانی پینے لگے تو اس کا تھروٹ جو ہوتا ہے، اس کا جو گلا ہوتا ہے جس میں سانس کی نالی بھی ہے اور کھانے کی نالی بھی ہے، وہ اسپازم ہو جاتا ہے، وہ سکڑ جاتی ہے
وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ نہ کھانا کھا سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے، کوئی چیز نگل ہی نہیں سکتا، وہ کوئی چیز اس کے جسم کے اندر وہ داخل نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر پانی کے بارے میں وہ سوچے، پانی کے بارے میں اس سے بات کی جائے، تب بھی جو ہے نا اس کی یہی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ اب دوسری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو کتے کی جو آواز جو ہے نا نکالنا، اس میں اس کے حوالے سے نیٹ کے اندر یہ میں آپ کو یہ اس کی پکچر بھی بنا کے سینڈ کر رہا ہوں، آپ لوگ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ ہائیڈروفوبیا میں کیا کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وائی ڈو ریبیز پیشنٹ بارک، جو ریبیز کا مریض ہوتا ہے وہ بھونکتا کیوں ہے، وہ بھونکتا کیوں ہے؟ دے کین ناٹ ٹالریٹ واٹر، وہ پانی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ناٹ ایون دا ساؤنڈ آف اٹ، یہاں تک کہ وہ پانی کی آواز جو ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ اور دین دا پیشنٹ ڈیولپس لیرنجوسپازم، پیشنٹ کو کیا ہو جاتا ہے، مریض کو کیا ہو جاتا ہے، لیرنجوسپازم ہو جاتا ہے۔ لیرنگس جو ہوتی ہے نا، یہ سانس والی جو نالی ہے اس کو لیرنگس کہتے ہیں، اسپازم کہتے ہیں سکڑ جانا، لیرنجوسپازم اس کو جاتا ہے، اس کے سانس کی نالی جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے۔ وی کین ناٹ ٹرم اٹ ایز ڈاگ بارک، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ پیشنٹ میک ہالوئنگ ساؤنڈز ڈیو ٹو اسپازم ان تھروٹ، اور یہ جو اسپازم اس کے تھروٹ میں ہو جاتا ہے، اس کے گلے کے اندر جو اسپازم ہو جاتا ہے، اس کی سانس کی نالی میں جو اسپازم ہے، جو تنگ ہو جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایسی آواز نکالتا ہے which seems like a dog bark، وہ ایسی آوازیں نکالتا ہے جیسے کتا بھونک رہا ہو، کتے کے بھونکنے کی آوازیں جو ہے نا وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ پھر سن لے جی، بندر کے کاٹنے کی وجہ سے ریبیز ہوتا ہے۔ ریبیز کی علامات میں ایک ہے ہائیڈروفوبیا۔ ہائیڈروفوبیا کیا ہے کہ وہ پانی سے ڈرتا ہے، پانی سے خوفزدہ ہوتا ہے، وہ جب پانی کا آواز اس کو آ جائے، وہ پانی کے بارے میں سوچے، وہ پانی پینے لگے، تو اس کا جو تھروٹ ہوتا ہے، اس کا جو لیرنگس ہوتا ہے، یہ سانس والی جو نالی ہوتی ہے وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے، اس میں اسپازم ہو جاتا ہے، وہ سکڑ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ سانس لینے میں بھی اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ پانی بھی نہیں پی سکتا ہے۔ اور پھر جب یہ اسپازم ہوتا ہے، یہ سکڑتی ہے، تو اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، وہ آواز ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کتا بھونک رہا ہو، کتے کے بھونکنے کی آواز ہوتی ہے۔ اب یہ ریبیز کی جو علامات ہیں، اس کو آپ یزید کی کنڈیشن سے ملائیں۔ یزید پلید کو بندر نے کاٹا ہے، اور بندر کے کاٹنے کی وجہ سے اس کو ہائیڈروفوبیا ہو گیا ہے، یعنی وہ پانی سے ڈرنے لگا ہے۔ اب اسے پیاس لگ رہی ہے اور وہ پانی مانگ رہا ہے، پانی پانی پانی، التش التش، پانی دو پانی دو، لیکن جب پانی اس کے سامنے لایا جاتا ہے تو اس کو تھروٹ کا اسپازم ہو جاتا ہے، اس کی سانس بند ہونے لگتی ہے، اور وہ پانی پی نہیں پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پانی اس کے ہاتھ سے اشارے کرتا ہے کہ لے جاؤ میرے پاس سے، پانی کو لے جاؤ، دور کر دو، اسے دور کر دو۔ اور اسی طرح وہ پیاس میں تڑپتا رہتا ہے، اور جیسے جب پانی اس قریب لایا جاتا ہے تو اسپازم کی وجہ سے وہ کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا ہے، آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری علامات جو میں نے آپ کے سامنے ریبیز کی پیش کی، ان ساری باتوں سے جو کہ شیعہ علماء و ذاکرین ممبروں کے اوپر بیٹھ کے یزید کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو 100% مماثلت نظر آئے گی۔ بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ یزید پلید کو بندر کے کاٹنے کی وجہ سے ریبیز ہوا، ریبیز کی وجہ سے اسے ہائیڈروفوبیا ہوا، ہائیڈروفوبیا کی وجہ سے اس کے لیرنجو اسپازم ہوا، لیرنجو اسپازم کی وجہ سے وہ نہ سانس لے سکتا تھا، نہ پانی پی سکتا تھا، اور کتے کی طرح وہ بھونک رہا ہوتا تھا۔ یہ اس کی کنڈیشن ہو گئی تھی، اور اسی حالت میں وہ ذلت اور رسوائی کی موت مر گیا۔ اور یہی بات ہے جو علماء ذاکرین کہتے ہیں، اور اسی سے یزید کے ماننے والوں کو، یزید کے وکیلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، امر حقیقی ہے، جو میں نے سنی کتاب سے اور وکیل یزید کی کتاب ابن کثیر سے
اور میڈیکل سائنس سے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے کہ یزید کتے کی موت مرا ہے، بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا۔